وہ کہتے ہیں سخن کو رتبہ ملا ہے میری زبان کے لیے، اور زبان ملی ہے مجھے نعت کے بیان۔ اور حق کی گود میں کیا کر رہا ہے نقطۂ نیم، بلاؤ قدسیوں کو حل چیستاں کے لیے۔ اور ندی کبھی تیرے عرش و مہر سے تشبیہ، رہا یہ داغ قیامت تک آسماں کے لیے۔ اور نزول نقطۂ پاکیزہ کلام مجید، تیرے عروج تیرے عہد کے بیان کے لیے۔ تھی خوش نصیب یہ عرش بری شب معراج، یہ اپنے سر پہ قدم شاہ مرسلان کے لیے۔ مکہ بھی یاد آ گیا کہ کہتے ہیں خدا کے سامنے، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں دو طرح کی منافقت نے جنم لے رکھا ہے، ایک نفاق اعتقادی، ایک نفاق عملی، اور آسان کر دیتا ہوں، ایک عقیدے کی منافقت، ایک عمل کی منافقت۔ آج کچھ لوگ وہ ہیں جن کا عقیدہ بہت اچھا ہے پر عمل خراب، ایک وہ لوگ ہیں جن کا عمل تو قدرے بہتر ہے لیکن عقیدہ خراب۔ جن کا عقیدہ اچھا ہے وہ کوئی اور نہیں، ہم سنی حضرات ہیں، ہمارے عقیدے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا مسلک کوئی یتیم مسلک نہیں ہے۔ ہماری پشت پر 14 صدیوں کے ولی کی، ہماری پشت پر مصطفیٰ کا قرآن ہے، ہماری پشت پر مصطفیٰ کا لایا فرمان ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ دیوار پر کوئی لکیر کھینچتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں کھینچتے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اگر خرابی ہے تو عمل میں خرابی ہے۔ اور دوسرے وہ بدبخت ہیں جن کا عمل قدر بہتر ہے لیکن عقیدہ خراب ہے۔ یہی وجہ ہے نتائج نہ وہاں نہ یہاں نکل کر سامنے آ رہے ہیں، نہ نتیجے وہاں ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ عقیدے کی بھی بات ہو تاکہ جن کی عقیدے خراب ہو عقیدے کی اصلاح ہو جائے، جن کا عمل خراب ہو عمل کی اصلاح ہو جائے۔ آج ہمارے اسٹیج پر ایک حدیث سنیوں کے اسٹیج پر سنی علماء، سنی مشائخ بڑے دھوم دھام سے بیان کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا، میں کہتا ہوں بالکل بیان کرو۔ وہ حدیث کیا ہے؟ عقیدے کی حدیث عام طور سے ہمارے اسٹیجز پر پڑھی جاتی ہے، وہ عمل کی حدیث نہیں پڑھی جاتی جو ان کے وہاں پڑھی جاتی ہے، اور ان کے وہاں عمل کی حدیث پڑھی جاتی ہے، عمل کی حدیث پڑھی جاتی ہے، عقیدے کی حدیث وہاں نہیں پڑھی جاتی۔ ہمارے اسٹیجز پہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے وہ حدیث کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے جتنے بھی خطبہ ہیں اکثر اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں اور بہت مست ہو کر پڑھتے ہیں۔ کیا ہے وہ حدیث پاک؟ آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو احدکم حتی تکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے باپ، اپنی اولاد، ہر ایک چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرو۔ یہ عقیدے کی حدیث ہمارے اسٹیجز پہ پڑھی جاتی ہے۔ اس وقت تک تم مومن نہیں جب تک تم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، ہر ایک چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرو۔ بے شک پڑھنی چاہیے۔ یہ حدیث ہمارے وہاں پڑھی جاتی ہے عام طور سے، وہ حدیث نہیں پڑھی جاتی جو ان کے وہاں پڑھی جاتی ہے۔ اور وہی اسی حدیث جو میں نے ابھی حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اسی حدیث کے لفظ سے وہ حدیث بھی شروع ہو رہی ہے جو ان کے اسٹیجز پہ پڑھی جاتی ہے۔ ان کے اسٹیجز پہ کون سی حدیث پڑھی جاتی ہے سنو، وہ بھی سن لو۔ آج میں اس اسٹیج پر بیان کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ۔ حدیث انہی لفظ سے شروع ہو گئی، اس وقت تک تم مومن نہیں۔ پچھلی والی حدیث میں بھی کہا اس وقت تک تم مومن نہیں جب تک تم اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، ہر ایک چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کر لو۔ اور وہاں جو حدیث پڑھی جا رہی ہے اس میں بھی ہے اس وقت تک تم مومن نہیں جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ آواز بڑھا دیجیے مائک کی۔ کیا مطلب؟ جب تک تمہاری طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ جب تک تمہارے گھر کا نظام
میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے، جب تک تمہاری بہو بیٹیوں کا لباس میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے، جب تک تمہارے بچوں کی تعلیم میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے، جب تک تمہارا رہن سہن میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس وقت تک تم مومن نہیں۔ آج ہم نبی کی شریعت پر نہیں اپنی طبیعت پر چل رہے ہیں۔ میں مثال دے دوں، ایکسپوز کر کے بتاتا ہوں، ایک دم ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ آج ہم اپنی طبیعت پر چل رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ نعرے آج جس کی پشت پر ہاتھ رکھو، جس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، سب عاشق رسول بنے بیٹھے۔ جنت بالکل آسان ہو گئی، اسٹیج سے جنت بانٹی جا رہی ہے۔ ان کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ، ان کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ، یہ کرو جنت مل جائے گی۔ ارے جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنا سستا ان اسٹیج والوں نے بنا دیا۔ اللہ اللہ، آج جس کی پشت پر ہاتھ رکھو وہ عاشق رسول بنا بیٹھا ہے۔ جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو کیا بنا بیٹھا ہے؟ عاشق رسول بنا بیٹھا ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ ان کے نام پر، ہاتھ اٹھاؤ ان کے نام پر، جنت جانا ہے تو ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے کبھی کبھی نعرہ یہ لگا لیا کرو، کون کون نماز پڑھ کر آیا ہاتھ اٹھاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کی پشت پر ہاتھ رکھو عاشق رسول بنا۔ نبی کا سچا عاشق کون ہے؟ صوفیہ فرماتے، سنو آپ سن لو، نبی کا سچا عاشق، کسی نے کہا، ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا اگر کوئی تم سے پوچھے نبی سے عشق ہے، محبت ہے، چپ کر جاؤ، جواب مت دو۔ کوئی پوچھے نبی سے عشق ہے، نبی سے عشق ہے، چپ کر جاؤ، جواب مت دو۔ جواب دو گے تو پھنس جاؤ گے۔ یہ جو نبی کے عشق کے دعوے کر رہے ہو نا سب لوگ، صوفیہ فرماتے، بزرگان دین فرماتے، کوئی کہے نبی سے عشق ہے، محبت ہے، چپ کر جاؤ، جواب مت دو۔ جواب دو گے تو پھنس جاؤ گے۔ کہا حضور وہ کیوں؟ کہا سنو، اگر تم نے کہا عشق نہیں حضور سے، اگر تم نے کہا عشق نہیں حضور سے تو کافر ہوتے ہو۔ اگر تم نے کہا عشق نہیں حضور سے تو کافر ہوتے ہو، کافر۔ اور اگر کہا عشق ہے حضور سے تو جھوٹے اور منافق ہوتے، کیونکہ رسول کے عاشق تیرے جیسے نہیں ہیں کہ نماز نہ پڑھے اور رسول کے عاشق ہو، جھوٹ بولے اور رسول کے عاشق ہو، غیبت کرے اور رسول کے عاشق ہو، بھائیوں کا حق دبائے اور رسول کے عاشق ہو، سود کھائے اور رسول کے عاشق ہو، بہو بیٹیوں کو پردہ نہ کروائے اور رسول کے عاشق ہو۔ رسول کے عاشق تیرے جیسے نہیں ہوتے۔ رسول کا سچا محبت کرنے والا وہ ہے جو رسول کو بھی مانے اور رسول کی بھی مانے۔ صرف رسول کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، رسول کو بھی مانو، رسول کی بھی مانو، تب آپ مومن کہلاؤ۔ خدا کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، خدا کو بھی مانو، خدا کی بھی مانو۔ خدا کو تو مانتے ہیں، خدا کی نہیں مانتے۔ رسول کو تو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے پیارے، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ جو محبت، اس جملے کو کیش کرنا، جو محبت تمہیں فجر کے ٹائم بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں پہنچاتی، وہ محبت تمہیں یاد رکھنا قیامت کراس کر کے، پل صراط کراس کر کے جنت تک نہیں پہنچاتی۔ مغالطے میں مت رہو میرے دوستوں، مغالطے میں مت رہو، غلط فہمی میں مت رہو۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بتاؤ، نماز کی بات آئی، غور سے سننا، میرے آقا، ہمارے تمہارے پیارے آقا محمد عربی فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مؤذن سے کہوں مسجد نبوی میں اذان دے۔ ہمارے تمہارے آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں مؤذن سے کہوں اذان دے، اور مؤذن جب اذان دینے کے لیے جائے اللہ اکبر کی صدا بلند کرے تو میں مدینے کی گلیوں میں چلا جاؤں۔ ہمارے تمہارے آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہوں مؤذن سے اذان دے اور میں مدینے کی گلیوں میں چلا جاؤں، اذان سن کر
مدینے کی گلیوں سے نکل کر مسجد نبوی میں نہیں آتے. ہمارے تمہارے آقا فرماتے ہیں میں محمد میرا دل چاہتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں مکینوں کے سمیت. میں ان گھروں کو آگ لگا دوں. میں ان گھروں کو آقا فرماتے ہیں جو نماز کے لیے مسجد کو نہیں آتے. ہمارے تمہارے آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں سر و سامان کے سمیت. مجھے ایک لمحے کے لیے بتاؤ پیارے, جو نبی بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگانا چاہتے ہیں وہ بے نمازیوں کو سینے لگائیں گے کیا؟ میرے نماز میرے مصطفیٰ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تم یہاں نماز پڑھتے ہو, گنبد خضرا کے مکی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہتی ہے. گنبد خضرا میں میرے آقا کو ٹھنڈک پہنچتی رہتی ہے. میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن آج نعرے تکبیر اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے حیدری یا علی, فجر غائب, ظہر غائب, عصر غائب, مغرب غائب, عشاء غائب. سوچو یہ شب معراج ہے. شب معراج کی مناسبت سے جلسہ سجایا گیا نا. 50 وقت کی نماز سنتے رہے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھو 50 وقت کا ثواب. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, کم کرائیے. اللہ اکبر. سوچو میرے پیارے حضور, اب مجھے سمجھ میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں روتے تھے. 1400 سال پہلے ہمارے تمہارے نبی آنسو کیوں بہاتے تھے, کیوں غاروں میں روتے تھے, کیوں طائف میں پتھر کھائے, کیوں کہتے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. میرے آپ دیکھ رہے تھے مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کریں گے لیکن نماز چھوڑیں گے, روزہ چھوڑیں گے, صاحب نصاب ہوں گے زکات ادا نہیں کریں گے, صاحب استطاعت ہوں گے حج نہیں کریں گے, مجھ سے محبت کا تو دعویٰ کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے جو میری آنکھوں کی طرف. عزیزان ملت اسلامیہ, امام حسین کو کون نہیں جانتا, نبی کے نواسے ہیں. کربلا کے میدان میں محرم کی تقریر سنتے ہو سنو, لیکن یاد رکھو کربلا کے اس پورے پیغام کو ایک جملے میں اگر سمیٹوں, ایک دو جملے میں یا چند جملوں میں سمیٹوں تو کربلا کے میدان میں صرف اور صرف حسین کا آخری سجدہ تمام غلاموں کو یہ پیغام دیتا ہے, اے میرے نانا کے امتیوں, اے مجھ سے محبت کرنے والوں, دیکھ میں حسین ہوں, جنتی جوانوں کا سردار ہوں, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لشت جگر ہوں, جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. ہر جو جنتی جوانوں کا سردار ہو, دیکھ میں حسین ہوں, حسن کا بھائی ہوں, نبی کا نواسا ہوں, علی کا بیٹا ہوں. نبی کا نواسا اتنا مقام رکھنے کے بعد دیکھ تیرے حسین نے 22,000 لشکر کے سامنے رب کے سجدے نہیں چھوڑے. 22,000 لشکر کے سامنے, تیر و تلوار کے سامنے, بچی اور بالے کے سامنے تیرا حسین 3 دن تک بھوکا پیاسا رہا لیکن رب کی بندگی نہیں بھولا, رب کے سجدے نہیں چھوڑا. اور تم کھا پی کے رب کی بندگی بھول جاتے ہو, تم کھا پی کے رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہو. ارے دیکھ تیرا حسین اتنا مقام رکھنے کے بعد, کٹنے کے بعد تیرے حسین کا سر نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور تم گھر میں قرآن رکھ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. تیرے حسین کا تعلق دیکھ, تیرے حسین کا تعلق دیکھ. اتنا مقام رکھنے کے بعد, جنتی جوانوں کا سردار ہونے کے بعد, علی کا بیٹا ہونے کے بعد, بابو العلم کا بیٹا ہونے کے بعد, سیدہ طیبہ کا لشت جگر ہونے کے بعد, نبی کا نواسا ہونے کے بعد, اتنا مقام رکھنے کے بعد دیکھ لو کے نیزے پر تیرے حسین کا سر جب مبارک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے
اور تو گھر میں رکھ کر گھر میں الماری میں سجا کر قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا. کہتے ہو یہ تمام دشمنان اسلام سے نفرت کرنے والے، اسلام کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرنے والے تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کا پھٹی رہ جاتی ہیں. تو ایک لمحے کے لیے سوچو جب 5 وقت تم مسجد سے نکلو گے تو ان کا حال کیا ہوگا. آج اسی کی ضرورت ہے پیارے. اور یاد رکھو یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، جلسوں کا مقصد قوم کی تربیت ہے. جس جلسے میں آنے والے کچھ سیکھ کر نہ جائیں، سمجھ کر نہ جائیں، وہ جلسہ نہیں ہوتا، صرف انسانوں کی ایک بھیڑ ہوتی ہے جو جمع ہو کر پھر منتشر ہو جاتی ہے. ابھی کتنا ہلہ گلا مچ رہا تھا، لیکن کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کل یہ نہیں، میں بروز حشر یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے ان کے نام پہ ہاتھ اٹھایا تھا کہ نہیں، تم نے ان کے نام پہ ہاتھ اٹھایا تھا کہ نہیں، تم نے ہاتھ جھنڈے بنایا تھا یا نہیں. پوچھا جائے گا تو بتا نماز پڑھا تھا یا نہیں. میں عرض کر رہا تھا، میں اس لیے چلا رہا ہوں، چکر رہا ہوں، اپنی آواز پھاڑ رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر دوں. یہاں آنے والے اکثر لوگ یہ دیکھتے ہیں قوم انہیں کیا دیتی ہے. اس مائک پر آنے والے اکثر یہ دیکھتے ہیں قوم انہیں کیا دیتی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان منبروں پر، ان مائک پر آنے والوں کا اللہ ان ایسا عاشق عطا کر دے، ایسی زبان میں عمل والا عطا کر دے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ قوم انہیں کیا دیتی ہے، بلکہ زمین کے بوجھ کے ساتھ خطاب کرے کہ حضور کی بہکتی ہوئی امت کو وہ کیا دیتے ہیں. حضور کی بہکتی ہوئی بھٹکتی ہوئی امت کو وہ کیا دیتے ہیں. اور اس لیے بول رہا ہوں کہ کل آپ سے پہلے میرا گریبان پکڑا جائے گا اور پوچھا جائے گا، یہ بتا تجھے ممبر کی زینت بنایا تھا، سب کو نیچے بٹھایا تھا، تجھے اوپر بٹھایا تھا. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. مجھے آپ کو نہیں، مجھے اپنے پیارے نبی کو منہ دکھانا. میں کہہ سکتا ہوں پیارے آقا جو ڈیوٹی آپ نے مجھے دی تھی میں نے وہ حق ادا کر دیا، باقی آپ دیکھ لیں. پیارے آقا میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے، یہ قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے. یہ قرآن ہمیں تب یاد آتا ہے جب کسی کی روح نہ نکلتی. جب کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو کہتے حافظ کو بلاؤ سورہ یاسین کی تلاوت کرے. یہ قرآن اب یاد آیا. اسی پہ علامہ اقبال تڑپے تھے اور کہا نادان. علامہ اقبال اس پر تڑپے تھے، کہا نادان تو قرآن کو مارنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مردہ دلوں کو زندگی بخشنے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا. سبحان اللہ. کیونکہ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، توجہ ایک جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے سننا، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے پھر قرآن انہیں مرنے نہیں دیتا. اگر یقین نہیں آتا تو کربلا کے میدان میں دیکھو، جب قرآن پر یزیدیت کی گرد لگی، یزیدیت کی آندھی چلی، یزیدیت کی مرد قرآن پر لگی تو حسین اٹھ کھڑے ہوئے، کہا اے قرآن ہم تجھے مٹنے نہیں دیں گے، اپنا جوان بیٹا قربان کر دیں گے. اے قرآن ہم تیری عزتوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے، اپنا جوان بھتیجا قربان کر دیں گے. اے قرآن ہم تیرے قوانین کی دھجیاں اڑنے نہیں دیں گے، اپنا معصوم علی اصغر قربان کر دیں گے. زینب کھڑی ہو گئی، کہا بھائی حسین ہم قرآن کو مٹنے نہیں دیں گے، اپنا اول محمد قربان کر دیں گے. تو پھر قرآن اعلان کرتا ہے اے نبی کے گھر والوں، جب تم مجھے مٹنے نہیں دو گے تو اللہ کی عزت کی قسم تمہارے 70 ٹکڑے ہو جائے، جسم کے تمام حصے ہو جائے، خون بہ جائے، بوٹی بوٹی ہو جائے، قیامت تک ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے اور قیامت تک تمہیں اعلان کرتے رہیں گے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ
فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، اشرفی دولہا، جشن معراج النبی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نوجوانوں نے کمیٹی۔ قرآن کہتا ہے حسین جب تم مجھے مٹنے نہیں دو گے تو ہم قیامت تک تمہیں کٹنے کے بعد مٹنے نہیں دیں گے۔ اعلان کرتے رہیں گے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ کہنا مات بل احیاء، بلکہ وہ زندہ۔ واہ 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 واہ۔ تمہیں شعور نہیں ان کی زندگی۔ اور صرف مردہ کہنے کی بات چھوڑو، قرآن نے سوچنے پہ بھی پابندی لگا دی۔ مردہ کہنا ہی نہیں، مردہ سوچنا بھی مات۔ بہت اچھا۔ تو جو قرآن سے جڑ جاتا ہے پھر قرآن اسے مرنے نہیں دیتا، قرآن اسے مرنے۔ لیکن افسوس وہ قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے؟ وہ قرآن ہمیں تب یاد آتا ہے جب روح نکل جائے تو کہتے ہیں مدرسے کے طلباء کو بلاؤ، ختم سے ختم کراؤ، تیجا کراؤ، دسواں کراؤ، تب قرآن یاد آئے۔ مدرسے کے طلباء کو بلاؤ، قرآن خوانی کراؤ، تب قرآن یاد آئے، تب قرآن یاد آیا۔ لیکن آل پیغمبر وہ ہے جن کا تعلق، ہم نے یہ سمجھا ہے قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کی آیتوں کو نکال کر تعبیر بنا کر دے دیا جائے۔ اللہ اللہ۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم قسمیں کھائیں۔ قرآن صرف اس لیے آیا ہے۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے دلہن کو دہلیز کراس کر کے، قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب دلہن کو دہلیز کراس کر کے اندر لاتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن کے سائے میں دلہن کو لاؤ تاکہ مصیبت اندر نہ آنے۔ اللہ اللہ۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور یہ بھی دیکھیے ایک حد تک قرآن کب تک دلہن کے سر پر؟ جب دلہن دہلیز کراس کر رہی ہے تب قرآن یاد آیا، اور جیسے ہی دلہن اندر گئی قرآن لپیٹ کر الماری میں چلا گیا۔ جس کی عزت بنی تھی، جس پر حلال ہوئی تھی، جس بے غیرت شوہر کی عزت بنی تھی، اس بے غیرت نے ابھی نہیں دیکھا، اور ویڈیو فوٹو بنانے والے لوٹے محرم غیر محرم اس کی فوٹو ویڈیو گرافی کر رہے ہیں۔ تب قرآن یاد نہیں آیا؟ تب قرآن یاد نہیں آیا؟ کبھی اس کے ہونٹوں کی سرخیاں کلوز کر کے دکھائیے، کبھی زیور کی نمائش ہو رہی ہے، کبھی سائڈ پوز دکھا، یہ سب کیا ہو رہا؟ یہ ویڈیو گرافی۔ تب قرآن یاد نہیں آیا؟ تب شریعت کا حکم یاد نہیں آیا؟ قرآن کب یاد آتا ہے؟ قرآن تکلیفوں میں یاد آتا ہے، قرآن پریشانیوں میں یاد آتا ہے، قرآن دکھوں میں یاد آتا ہے، خوشیوں میں قرآن یاد آتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کا عقیقے کی تقریب کرتے ہیں تو قرآن یاد نہیں آتا۔ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، یہودیوں کا کلچر اپنا کر برتھ ڈے مناتے ہیں تب قرآن یاد آتا ہے۔ خوشیوں میں قرآن، شادی ہوتی ہے 10 دن تک، مجھے کہنے کی کیا ضرورت، سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو شادی کتنی شریعت کے دائرے میں۔ آج یہودیوں کا کلچر اڈاپٹ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک انگریز کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس انگریز نے کہا کہ مسلمان قوم کتنی بے وقوف ہے، ان کا اپنا کوئی لباس نہیں، ان کا اپنا کوئی کردار نہیں، ان کی اپنی کوئی زبان نہیں، ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں۔ اس کا جب یہ جملہ پڑھا میرے سینے پھٹ گئے۔ بتاؤ، جو اسلام ساری دنیا کو سکھانے آیا آج اس کو کہہ رہا ہے ان کی کوئی زبان نہیں، ان کا کوئی لباس نہیں، یہ ہمارا لباس پہن کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ انگریز کہہ رہا تھا، وہ یہودی کہہ رہا تھا، ہمارا لباس پہن کر، پینٹ شرٹ پہن کر یہ فخر محسوس کرتے ہیں، ہماری انگلش زبان بول کر یہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہا؟ کیونکہ تم نے مصطفیٰ کی شریعت کو پشت کے پیچھے کر دیا، تم نے قرآن کی تعلیم سے تم دور ہو گئے، تم شریعت کی تعلیم سے دور ہو گئے۔ ورنہ جب تم قرآن کی تعلیم، قرآن پر عمل کرتے، شریعت پر عمل کرتے، خدا کی قسم ساری دنیا تمہیں دیکھے۔ آج جب مدینہ منورہ میں قرآن کی مسجد نبوی میں تلاوت ہوتی ہے، کتنے غیر مذہب کے لوگوں سے، غیر مسلم بھی جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سن کر، مکہ مکرمہ کی وہ تلاوت، مسجد نبوی کی وہ تلاوت سن کر آج کیوں ہمارے یہاں قاری نہیں بن رہے، کیوں ہمارے یہاں حافظ نہیں بن رہے، کیوں خوبصورت انداز میں نہیں پڑھ رہے؟ جن کے پاس زبان ہے، جن کے پاس لہجہ ہے، جن کے پاس ترنم ہے، وہ گانا گا۔ قرآن کے بجائے گانا گا۔ یاد رکھو
کل بروز حشر جو گانا سنتا وہ سن لے. یاد رکھو یہ گانے جو سنتے ہو کل بروز حشر یاد رکھو قیامت کے دن تمہارے کانوں جو گانا سنتے ہیں آقا فرماتے ہیں ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا. ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا. یہ جو گانے سنتے ہو یہ جانتے ہو یہ جو گانے ہیں نا یہ تمہارے دلوں میں کھوٹ پیدا کرتے ہیں. دلوں میں کھوٹ پیدا کرتے ہیں. کیا پیدا کرتے ہیں؟ کھوٹ پیدا کرتے ہیں. تمہیں ایک بات بتا دوں, ابھی ہم کسی سے دیسی گھی خریدے تو کہتے ہیں نکلی مت دینا اصلی دینا, کھوٹ والی گھی مت دینا اصلی گھی دینا, اوریجنل دینا, ڈپلیکیٹ مت دینا. ہم اپنے لیے کوئی چیز پسند کریں تو اوریجنل تلاش کرتے ہیں, ڈپلیکیٹ کو رد کرتے ہیں, ریئلٹی پہ غور کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی والی گھی چاہیے, برانڈڈ گھی چاہیے, اچھی گھی چاہیے. اور تو رب کو کھوٹے سجدے دے رہا ہے. سوچنے کی بات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ یہ غور کرنے کا مقام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ یہ غور کرنے کا مقام ہے. اللہ کی عزت میں رسوا ہو رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن صرف رسمن پڑھنا شروع کر دیا ہے, شریعت پہ عمل نہیں ہے. آج میں ایک کردار بتاؤں, بولو ایک کردار بتاؤں, اسلام کا ایک کردار, تاکہ آپ کے ایمان میں اور تازگی پیدا ہو جائے. صرف اس لیے یہ کردار بتا رہا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص, ایک قافلہ جنگ کے لیے تیار ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص کمانڈر آف چیف بنا کر بیٹھ جاؤ, کمانڈر آف چیف بنا کر بھیجے گئے کافروں کے مقابلے میں, ان مشرکوں کے مقابلے میں. حضرت سعد بن ابی وقاص گھوڑے سے دوڑتے ہوئے, سارے نوجوان صحابی ساتھ میں, صحابہ ساتھ میں لے کر دوڑ رہے ہیں, گھوڑا آگے جا رہے ہیں. ان مشرکوں نے چال بدل دی, جنگ نہیں کر رہے ہیں, تلوار نہیں اٹھا رہے ہیں, اپنی برہنہ لڑکیوں کو, اپنی ننگی لڑکیوں کو چھتوں پر کھڑا کر دیا تاکہ جوان صحابیوں کا ایمان کھینچا جا سکے, نفسانی خواہشات ابھرے اور وہ اسلام چھوڑ دے, ایمان ان کا خراب ہو جائے. اپنی ننگی لڑکیوں کو دونوں طرف کھڑا کر دیا. اللہ اکبر کہ حضرت سعد بن ابی وقاص گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان جوان صحابیوں کے آگے بڑھے ہیں, اور آگے بڑھنے کے بعد ان کافروں کے مشرکوں کی طرف کر لیا اور اپنے جوان صحابیوں سے خطاب کیا, خدا کی حمد بیان کی اور کہا اے میرے جوان صحابہ, اے میرے جوان صحابیوں سن لو, اے مجاہدین اسلام سن لو. آج کفر کا ایمان سے مقابلہ ہے, تلوار کے مقابلے میں تلوار نہیں ہے, بلکہ آج کافروں نے, آج مشرکوں نے اپنی چال بدل دی ہے, اپنی ننگی لڑکیوں کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے, تمہارے ایمان کو چھیننے کے لیے, تمہارے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اپنی بہنہ لڑکیوں کو کھڑا کر دیا ہے. آج کفر کا ایمان سے مقابلہ ہے. اے مجاہدین اسلام, اپنی آنکھوں کو آج ناپاک نہ ہونے دینا, اس لیے کہ ان آنکھوں سے تم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے. اپنے ہاتھوں کو آگے مت بڑھانا, کیونکہ تم نے ان ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ چھوئے ہیں. اب آگے مت بڑھنا. قرآن کی ایک آیت پڑھ دی کہ جب گندے مناظر سامنے ہو, بے حیائی کے مناظر منظر سامنے ہو تو نظروں کو جھکا کر گزر جاؤ. اللہ اکبر. قرآن کی ایک آیت پڑھنا تھا, وہ تمام جوان صحابہ کرام کی جماعت اپنے نبی پر درود پڑھتے ہوئے سر جھکا کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتی ہوئی گزر گئی, نظر نہ اٹھائی. جب آگے چلے گئے تو وہی کفار اور مشرکین اپنی چابیاں لا کر قدموں پہ رکھ دیا. کہا جن نوجوانوں کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہماری بچیوں کی عزتوں کو چھوڑ دے, صرف مصطفیٰ کی محبت میں ہماری لڑکیوں پر نظر نہ ڈالے, درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر جائے, اب ان کا ایمان چھیننا مشکل نہیں بلکہ ناممکن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, اشرف مصطفیٰ, شریعت مصطفیٰ, اشرفی دولہا, فیضان مخدوم سیدنا, فیضان مخدوم سیدنا, اشرفی دولہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج بھی یہودی
ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو برباد کرنے کے لیے آج بھی یہ فلمیں لا کر ہمارے درمیان رکھ رہے ہیں، یہ سیریل کی شکل میں، یہ فلموں کی شکل میں ہمارے بچے بچیوں کو برباد کرنے کی پھر اپنی لڑکیوں کو بٹھا رکھا ہے تاکہ ہم ان کے ایمان کو خراب کر دیں، ان کے ایمان کی تازگی کو چھین لیں۔ میرے دوستو، آج جو یہ غیر مذہب کے لوگ آج جو اسلام کو برا کہتے ہیں، جو قرآن پر انگلی اٹھاتے ہیں، یا نبی رحمت کی زندگی پر انگلی اٹھاتے ہیں، خدا کی قسم یاد رکھو ان غیر مذہبوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے ہندو بھائیوں کو اسلام کی ہسٹری پتہ نہیں ہے، اسلام کا کردار پتہ نہیں ہے، نبی کے کریکٹر پتہ نہیں ہے۔ اگر جان جائے تو خدا کی قسم اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ آج پردے کی بات آئی تو سن لو، ایک جنگ میں کچھ لوگ قیدی بن کر آئے، اس میں حاتم طائی کی بیٹی بھی آ گئی قیدی بن کر۔ دھکی دھکے میں اس بیٹی کے سر سے دوپٹہ گر گیا تھا، مدینے کے تاجدار سامنے تھے، جیسے ہی ان سارے قیدیوں کو سامنے لایا گیا اس بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترا، دیکھا میرے نبی نے، میرے مدینے کے تاجدار منبر چھوڑ کر دوڑ پڑے اس بیٹی کی طرف، دوڑ کر پہنچے اور اپنی پیاری کملی اتاری اور اس بیٹی کے سر پر تڑپ کر رکھ دیا اور کہا بیٹی اپنے سر کو، اپنے جسم کو ڈھانپ لے۔ وہ حاتم طائی کی بیٹی، اس کافر و مشرک کی بیٹی رونے لگی، آنکھوں میں آنسو، اے محمد اے محمد اے محمد، میں نے آج تک میرے سگے باپ نے اتنی شفقت سے میرے سر کو نہیں ڈھانپا ہے، میری سگی ماں نے میرے سر کو اتنی محبت سے کبھی نہیں ڈھانپا ہے۔ آج جتنی شفقت اور محبت سے تم میرے سر کو ڈھانپ رہے ہو، میرے جسم پر اپنی پیاری کملی کی صحابہ قسمیں کھاتے تھے، وہ پیاری کملی ڈھانپ رہے ہو، اے محمد کیا ماجرا ہے؟ میرے آقا مسکرائے، کہا بیٹی تو محمد کی شریعت سے واقف نہیں ہے، ارے محمد کی شریعت میں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان۔ بہت عمدہ، زندہ باد کی شریعت میں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ سوچو جس محمد الرسول اللہ نے کافر کی بیٹی، دشمن کی بیٹی کا سر، ننگا سر دیکھا تو مدینہ کا تاجدار تڑپ گیا۔ آج اس نبی کی کلمہ پڑھنے والی عورتوں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار لیا ہے، اس نبی کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، اس نبی کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ جن کے بال کو تاریخ میں آتا ہے فرشتوں نے نہیں دیکھا، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ۔ اللہ اکبر۔ بات آئے گی تو بہت کچھ بولنا ہے، لیکن بس انہی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔